بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزی وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ ہمارے محلے میں بہت سی عورتوں کو طلاق ہو چکی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ جن عورتوں کے شوہر پردیس ہوتے تھے، اگر وہ حاملہ ہو جاتی تو سسرال والے ان عورتوں کو گھر سے دھکے مار کر نکال دیتے تھے۔ مجھے شک صرف اپنے شوہر پر تھا، کیونکہ وہ جن عورتوں کے کپڑے دھوتا تھا وہی عورت حاملہ ہو جایا کرتی تھی۔ حالانکہ میرا شوہر کبھی گھر سے باہر نہیں نکلا تھا، بس گھر میں بنی لانڈری میں کپڑے دھوتا اور پیسہ کماتا تھا۔ آج میں بہت پریشان تھی اور شوہر کا راز جاننا چاہتی تھی، اس لیے اس بار شوہر کپڑے دھونے گیا تو چپکے سے میں نے اپنا نیا جوڑا گٹری میں ڈال دیا، اور جب وہ دھل گیا تو فوراً اسے پہن کر سو گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ میرا نام انم ہے۔ میری 2 ماہ پہلے ہی فائز کے ساتھ شادی ہوئی تھی۔ میرے ابو پھلوں کی ریڑھی لگاتے تھے، گھر میں شروع سے ہی غربت کا رواج تھا۔ میں جو بڑی ہوتی گئی اور میری شادی کی عمر ہونے لگی تو میں نے پلکوں پر کئی خواب سجا لیے تھے کہ شاید جس طرح ڈراموں میں غریب لڑکیوں کو بیاہنے کوئی امیر زادہ آ جاتا ہے اور اس کی غربت سے جان چھوٹ جاتی ہے، میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ میں بہت خوبصورت تھی۔ مگر ایک دن ابو نے گھر آ کر بتایا انہوں نے میرے لیے فائز کا رشتہ پسند کر لیا ہے، جو کہ ایک دھوبی ہے۔ دھوبی لفظ سن کر میں تو چیخ ہی پڑی تھی۔ میں بولی، نہیں نہیں امی، میں تو دھوبی کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، میری تو ساری عمر کپڑے دھونے میں گزر جائے گی۔ امی ہنس کر بولی، ارے پگلی، وہ تم سے کپڑے تھوڑی ہی دلوائے گا، بلکہ تم تو اس کے گھر میں راج کرو گی۔ یہ راج والی بات سن کر میں شادی کے لیے رضامند ہو گئی تھی۔ میں فائز کی دلہن بنی تو مجھے پتا چلا کہ وہ کتنا اچھا اور نرم دل انسان ہے۔ اس کے والدین گاؤں میں رہتے تھے اور وہ کام کے سلسلے میں شہر آ بسا تھا۔ ہم 2 ہی تو لوگ تھے گھر میں۔ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، کیونکہ فائز گھر میں ہی رہتا تھا۔ وہ میرے ساتھ گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتا تھا۔ گھر میں ایک چھوٹا سا لانڈری ایریا بنا ہوا تھا جہاں پر وہ کپڑے دھویا کرتا تھا، اور یہ کام وہ صرف 4 گھنٹے میں ہی کیا کرتا تھا۔ فائز کپڑے دھونے گیا ہوا تھا، میں چائے وغیرہ کا انتظام کرنے لگی تھی، تب ہمارے گھر میں ایک بوڑھی سی عورت آئی تھی۔ وہ بولی، تمہارا شوہر کدھر ہے؟ میں بولی، لانڈری ایریا میں ہے، کپڑے دھو رہا ہے۔ وہ میری بات سن کر ہنس دی اور بولی، سیدھی طرح سے بتاؤ کہ وہ دھوبی گھاٹ میں ہے؟ یوں منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی کے لفظ بولنے سے اس کا کیا کام بدل تو نہیں جائے گا؟ پھر وہ خود ہی گھر کے اس کونے میں چلی گئی جہاں پر فائز بیٹھا تھا۔ مجھے وہ دونوں نظر آ رہے تھے۔ بڑھیا نے اپنے اور کسی لڑکی کے کپڑے دھونے کے لیے دیے تھے، اور ساتھ میں میری طرف دیکھ کر خسر خسر کر رہی تھی، جیسے مجھ سے کوئی بات چھپانا چاہ رہی ہو۔ جیسے ہی بڑھیا گھر سے باہر گئی، میرا شوہر میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ چائے پینے لگا تو میں بولی، یہ عورت اتنی آہستہ آہستہ بول کر تم سے کیا کہہ رہی تھی؟ وہ کہنے لگا، اپنے اور اپنی بہو کے کپڑے لے کر آئی تھی، مجھے سمجھا رہی تھی کہ کس طرح سے کپڑے دھونے ہیں، کیونکہ اس کی بہو بہت سخت مزاج ہے، گھر کا کوئی کام نہیں کرتی، کچھ غلط ہو جائے تو ساس کو قصوروار ٹھہراتی ہے۔ بس اسی کے متعلق باتیں کر کے دل ہلکا کر رہی تھی۔ میں ہنستی تھی۔ ہم نے چائے پی لی تو میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی فائز برتن اٹھا کر کچن میں لے گئے تھے۔ وہ برتن دھونے لگے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا کہ اللہ نے مجھے اتنا اچھا شوہر دیا ہے جو میرا احساس کرتا ہے۔ فائز کام ختم کر کے لانڈری ایریا میں چلا گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر اپنے دھونے والے کپڑے علیحدہ کرنے لگی تھی۔ پھر دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے یہ نئے کپڑے فائز سے دھلوا لوں، کیونکہ میں نے سن رکھا ہے کہ فائز جس کے بھی کپڑے دھوتا ہے ان میں جان ڈال دیتا ہے۔ میں نے سوچا چلو میرے یہ کپڑے نئے کے نئے رہ جائیں گے۔ میں لانڈری ایریا کی طرف گئی تو فائز کپڑے دھونے میں مصروف تھا، مگر میں جیسے ہی وہاں پر پہنچی وہ ایک دم سے بھٹک گیا تھا۔ میں ہنس دی اور بولی، ڈرو نہیں، میں ہی ہوں۔ فائز گھور کر بولا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم کبھی بھی اس جگہ پہ قدم نہیں رکھو گی؟ فائز کے چہرے پر سچ مچ کا غصہ تھا۔ میں سہم گئی، اس لیے جلدی سے بولی، فائز میں یہاں آپ کو اپنے یہ کپڑے دینے آئی ہوں، آپ پلیز میرے بھی یہ کپڑے دھو دینا۔ میری بات سن کر فائز کا چہرہ ایک دم غصے سے لال ہو گیا تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، تمہیں شرم نہیں آتی اپنے کپڑے اپنے شوہر سے دھلواتے ہوئے؟ تم میں کوئی شرم نام کی چیز بھی ہے یا نہیں؟
مجھے فائز سے اس قسم کے رویے کی ہرگز توقع نہیں تھی، اس لیے میں بکھلا گئی اور بولی فائز میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کر دی جس پر آپ کو اتنا غصہ آ گیا ہے؟ آپ ویسے بھی تو گھر کے کاموں میں میری مدد کرواتے ہی ہیں نا، اگر آپ میرے کپڑے دھو دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ فائز نے میرے ہاتھ سے کپڑے لے کر صحن میں پھینک دیے اور باقی کے پڑے کپڑوں اور دیگر چیزوں کو پانی سے ٹھنڈے مار کر گھر سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ میں ہکا بکا کھڑی رہ گئی تھی۔ ہماری شادی کو 2 ماہ ہو گئے تھے مگر آج تک ہم دونوں میں ذرا سی بھی ناچاکی نہیں ہوئی تھی۔ اب یہ سب کچھ پریشان کن تھا۔ فائز شام 4 بجے کے قریب گھر سے نکلے ہوئے تھے، رات 8 بجے تک گھر واپس نہیں آئے تھے۔ فکر سے میں ہلکان ہو چکی تھی کہ آخر وہ کہاں چلے گئے۔ میں ان کے نمبر پر کالز کر رہی تھی مگر انہوں نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ اب تو میں ہمت ہارنے لگی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ تب ہی گیٹ کھلا اور فائز گھر داخل ہو چکے تھے۔ میں نے اپنی نظریں جھکا لی تھی، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں ان سے کیسے معافی مانگوں۔ تب ہی فائز کی آواز سنائی دی، وہ بولے انم میں کھانا باہر سے لے آیا ہوں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا لا دو۔ ان کے چہرے پر ناراضگی کے اثرات بھی نہیں تھے۔ میں خوشی خوشی اٹھی اور کھانا پلیٹوں میں ڈالنے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب میں ان سے معذرت نہیں کرنی چاہیے، انہیں پھر سے وہ واقعہ یاد آ جائے گا اور وہ مجھ سے پھر ناراض ہو جائیں گے۔ فائز ادھر ادھر کی ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہے، پھر بولے انم مجھے بہت نیند آئی ہے، میں سونا چاہتا ہوں۔ رو رو کر تو میرا بھی سر بھاری ہو چکا تھا، اس لیے میں بھی گھر کے چند کام سے بیٹھ کر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ رات کے پچھلے پہر میری آنکھ پیاس کی شدت سے کھل گئی۔ میں اٹھ کر بیٹھی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرا شوہر میرے پہلو میں موجود ہی نہیں تھا، اس کا بستر خالی پڑا تھا۔ مجھے بہت فکر ہونے لگی تھی، جلدی سے صحن کی طرف نکلی تو صحن بھی خالی پڑا تھا، مگر مجھے لانڈری ایریا سے کپڑے دھونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں دبے قدموں اپنے کمرے میں واپس لوٹ آئی تھی۔ دل یہ سوچ کر اداس تھا کہ میں نے بلا وجہ اپنے شوہر کو تنگ کیا، جس کے نتیجے میں انہیں اپنا باقی کا کام اس وقت نپٹانا پڑا تھا۔ میں واپس سو چکی تھی۔ اگلے دن شام کے وقت ہمارے محلے میں شور اٹھا تھا۔ میں بہت حیران رہ گئی تھی، یہ کس قسم کا شور ہے؟ اس وقت فائز بھی گھر میں موجود نہیں تھے، اس لیے میں خود کے باہر محلے میں نکل آئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت جو ہمارے گھر اپنے اور اپنی بہو کے کپڑے دھونے کے لیے لے کر آئی تھی، وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے گھر سے نکال رہی تھی۔ اس وقت وہ پوری جلاد بنی ہوئی تھی۔ میں نے ساتھ کھڑی عورت سے ماجرا پوچھا تو کہنے لگی اس لڑکی کا شوہر پچھلے 2 سال سے بیرون ملک گیا ہوا ہے، مگر اب اس لڑکی کو حمل ٹھہر گیا ہے۔ جب یہ بات ساس کو پتہ چلی تو اس نے اپنے بیٹے سے کہہ دیا کہ اس قسم کی بد کردار عورت کو طلاق دے دو۔ اس نے اپنی والدہ کی بات مان کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اس لیے اس کی ساس اسے گھر سے نکال رہی ہے۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی تھی، ساتھ ساتھ مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا کہ نہ جانے اس لڑکی نے اتنا غلط قدم کیوں اٹھایا۔ آج وہ بیچاری پورے محلے میں بدنام ہو کر رہ گئی ہے۔ یہ بات جیسے میرے ذہن سے چپک گئی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کا ندامت بھرا چہرہ بار بار گھوم رہا تھا۔ کئی دن تو یہ بات میں اپنے دل سے نکال ہی نہیں پائی تھی، جب اس واقعے سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ ہو گیا تھا۔ ایک اور لڑکی حاملہ ہو چکی تھی، جبکہ اس کا شوہر بھی روزی کی تلاش میں بیرون ملک گیا ہوا تھا۔ اب ہمارے محلے میں جب یہ دوسرا واقعہ بھی ہو گیا تو ہر شخص بہت غصے میں تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے وہ مجرم ڈھونڈنا ہے جو ہمارے ہی محلے میں رہ کر ہماری ہی بہو بیٹیوں پر گھات لگا کر بیٹھا ہے اور ان کو ورگلاتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے بھی اس معاملے پر بات کی تھی، وہ بھی بہت پریشان تھے اور عورتوں کو ہی برا بھلا کہہ رہے تھے کہ آج کل کی عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ مخلص نہیں ہیں۔ میرا دل بھی یہ سب دیکھ کر بہت غمزدہ ہو چکا تھا۔ ہم دونوں ابھی بیٹھے باتیں ہی کر رہے تھے کہ ایک لڑکا ہمارے گھر آیا اور اپنی والدہ اور بھابھی کے کپڑے دھلوانے کے لیے آیا تھا، ساتھ ہی میرے شوہر کے ساتھ کوئی بہت ہی راز بھری باتیں کر رہا تھا۔ میں بولی فائز یہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ بولا کچھ نہیں، بس کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کے بہت پرانے کسٹمر ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ رعایت برتا کریں کیونکہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے۔ میں نے سر ہلا دیا اور اٹھ کر کچن جانے لگی تو میرا شوہر بولا انم کپڑے بہت زیادہ جمع ہو گئے ہیں، اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ جب تک تم اپنے کام سے فارغ نہیں ہوتی میں بھی اوور ٹائم لگا لوں۔ میں بولی اگر کپڑے زیادہ ہیں تو آج میں بھی آپ کی مدد کروا دیتی ہوں، آپ میرا اتنا خیال رکھتے ہیں تو پھر مجھ پر بھی تو لازم ہے کہ میں بھی آپ کا خیال رکھوں۔ میری بات سن کر فائز کے چہرے کے زاویے بگڑنے لگے تھے، ماتھے پر بھل پڑ گئے اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے میں بولی فائز جائیں آپ اپنا کام کریں، میں اپنا کام ختم کر لیتی ہوں۔ فائز لانڈری ایریا چلے گئے تھے۔
میں اپنے کام نپٹاتے ہوئے بھی محلے کے موجودہ حالات کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے یہ سب پہلے بھی کبھی ہوا تھا یا نہیں، یا اب بھی ہونے لگا تھا۔ محلے میں میری کسی سے دوستی بھی نہیں تھی جو میں کسی سے اس متعلق پوچھ ہی لیتی۔ فائز نے مجھے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ اس محلے میں کسی سے بھی دوستی نہیں کرنی تم نے، نہ کسی کے گھر جانا ہے اور نہ ہی کوئی ہمارے گھر آئے۔ میرا شوہر جب میرا اتنا خیال رکھتا تھا تو پھر یہ مجھ پر بھی لازم تھا کہ میں بھی ان کے حکم کو مانوں۔ اگلے دن فائز بولے، انم جب سے ہماری شادی ہوئی ہے تم اپنے والدین کے گھر نہیں گئی۔ وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ شاید میں نے ہی تم پر پابندیاں لگا رکھی ہیں، اس لیے کل تم ان کی طرف چلی جانا۔ میں خوشی خوشی رضامند ہو گئی تھی۔ اب مجھے بے صبری سے صبح کا انتظار تھا کہ میں جب اپنے والدین کے گھر جاؤں گی، مگر میری بری قسمت صبح مجھے تیز بخار نے آن لیا تھا۔ امی کے گھر جانا تو دور کی بات، مجھ سے صحن میں بھی نہیں نکلا جا رہا تھا۔ فائز بولے، انب چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ میں نے ان سے کہا پہلے مجھے بخار کی کوئی دوا دے، چلنے پھرنے کے قابل ہو جاؤں تو پھر ہسپتال چلے جائیں گے۔ فائز نے مجھے گولی دے دی۔ وہ بولے اب تم سو جاؤ۔ انہوں نے کمرے کی تمام کھڑکیاں اور دروازے بھی بند کر دیے تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں۔ میں نے ان کو بڑا مضطرب پایا تھا۔ پھر میری آنکھ لگ گئی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر میں سوتی رہی جب میری آنکھ کھل گئی تھی۔ اب میں قدرے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ میں اٹھ کر صحن میں آئی تو مجھے باہر سے شور کی آواز آنے لگی تھی۔ میں بے انتہا پریشان ہو گئی، نہ جانے اب کیا ہو گیا ہے۔ میں جلدی سے باہر نکلی تو سامنے کا منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو میں لرز ہی گئی تھی۔ میں نے دیکھا کل جو لڑکا ہمارے گھر اپنی بھابھی اور والدہ کے کپڑے دھلوانے آیا تھا، وہ اپنی بھابھی کو گھر سے نکال رہا تھا۔ میں کانپنے لگی تھی۔ کسی عورت کی آواز میرے کان میں پڑی تھی، اس بے حیا لڑکی کا شوہر 9 ماہ پہلے بیرون ملک گیا ہے اور اب دیکھو تو حمل ٹھہر گیا ہے۔ میں جلدی سے اپنے گھر واپس آ چکی تھی۔ مجھ پر لرزہ طاری تھی۔ ساری گھتیاں سلجھ کر مجھے مزید الجھا رہی تھی۔ اتنا تو میں جان گئی تھی کہ میرا شوہر جس بھی عورت کا سوٹ دھوتا وہ حاملہ ہو جاتی، لیکن ساری پریشانی اس بات کی تھی کہ وہ عورت حاملہ کیسے ہو جاتی تھی، کیونکہ میرا شوہر تو گھر میں ہی کام کرتا تھا، وہ کبھی کبھار ہی باہر جاتا تھا۔ یہ سب سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹنے والا ہو چکا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اپنے شوہر کے راز سے واقف ہو جاؤں۔ میں یہ سب باتیں فائز سے پوچھ نہیں سکتی تھی کیونکہ ظاہری سی بات ہے وہ ان سب سے مکر بھی جا سکتا تھا، اس سے پہلے زیادہ محتاط بھی ہو جاتا۔ میں سوچتی رہتی، آخر یہ حل سوچا کہ میں اپنا ایک نیا جوڑا کپڑوں میں رکھ دوں گی، کیونکہ فائز نے وہ جوڑا نہیں دیکھا تھا۔ وہ باقی کپڑوں کے ساتھ اسے بھی دھو دے گا تو ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ میں منتظر تھی کہ کب کوئی جوان لڑکی کے کپڑے لے کر آئے اور میں اپنا سوٹ اس میں رکھ دوں۔ شام کے وقت ایک عورت آئی تھی۔ اس نے اپنی بہو کے کپڑے میرے شوہر کو دے دیے تھے۔ وہ چلی گئی تو میں بس اس چیز کے منتظر تھی کہ مجھے بس موقع مل جائے اور میں اپنا سوٹ اس میں رکھ دوں۔ یوں جیسے ہی فائز گھر سے باہر نکلے میں بھاگتی ہوئی لانڈری کی طرف گئی تھی اور اپنا بھی سوٹ اس عورت کی گھٹری میں رکھ دیا تھا۔ اگلے روز وقت مقررہ پر شوہر کپڑے دھونے چلا گیا تھا۔ اب آگے کا کام آسان ہی تھا۔ میرے شوہر سے نظر بچا کر اس گھٹری سے اپنا سوٹ نکال کر پہن لیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ آدھی رات میری آنکھ متلی کے باعث کھلی تھی۔ میں کہہ پر کہہ کر رہی تھی۔ فائز بے خبر سوتے رہے تھے۔ میں صبح بھی متلی کی وجہ سے جلدی اٹھ گئی تھی۔ میں اس معاملے میں بڑی احتیاط برت رہی تھی۔ میں کوشش کر رہی تھی میرے شوہر کو میری اس حالت کا علم نہ ہو۔ میں بہت گھبرا گئی تھی، کیا میں حاملہ ہو چکی ہوں؟ ایک بار کپڑے دھلوانے سے میں کیسے حاملہ ہو سکتی تھی؟ یہ سب جاننے کے لیے میں فائز سے بولی کہ میں اپنی سہیلی کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے خوشی خوشی اجازت دے دی تو میں اکیلے ہی گھر سے نکل آئی تھی۔ میرا رخ ہسپتال کی طرف تھا۔ میں چیک اپ کروانے لگی۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا میں پریگننٹ ہوں؟ انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، آپ کے ساتھ کوئی اور مسئلہ ہے۔ آپ کو کوئی ایسی چیز سنگھائی گئی ہے جس سے آپ کو متلی پڑ رہی ہے اور چکر بھی آ رہے ہیں۔ چند روز تک آپ کی یہی حالت رہے گی، پھر آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس صورتحال میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے ارد گرد لوگوں کو یہ لگے کہ آپ امید سے ہیں۔ میں ہسپتال سے بھاری دل کے ساتھ اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ مجھے اتنا تو سمجھ میں آ گیا تھا کہ میرا شوہر جس عورت کے کپڑے دھوتا اس پر کچھ نہ کچھ ایسا لگا دیتا تھا، مگر کیوں؟ وہ ایسا کیوں اور کس کے کہنے پر کرتا تھا؟ میں گھر پہنچی تو چپ چاپ تھی۔ فائز نے بھی نوٹس نہیں لیا کیونکہ وہ خود اپنی کسی سرگرمی میں مصروف تھے۔ شام میں یہ بھی کھل کر سامنے آ گیا تھا کہ وہ کیوں جلے پیر کی چلی کی طرح چکر پر چکر کاٹ رہے تھے۔
کیونکہ شام میں ہمارے محلے میں ایک نئی واردات ہوئی تھی۔ اس بار بھی کوئی بن شوہر کی عورت حاملہ ہو چکی تھی اور اسے گھر سے نکالا جا رہا تھا۔ وہ عورت رو رو کر اپنی بے گناہی کی قسمیں کھا رہی تھی، مگر اس کی بات پر یقین کس نے کرنا تھا؟ اس کے تو گھر والے ہی اس پر الزام لگا رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ جیسے ہی یہ بھیڑ ہٹے گی میں اس عورت کو ہسپتال لے جاؤں گی، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وہ عورت اپنا گھر چھوڑنے پر رضامند نہیں تھی، کبھی اپنی ساس کے قدموں میں گرتی تو کبھی سسر کے پیر پکڑتی۔ بڑی مشکل سے اسے محلے والے باہر نکال کر سب اپنے گھروں میں جا بیٹھے تھے۔ میں اس عورت کے پیچھے ہی محلے سے باہر نکلی تھی اور اس سے پہلے کہ میں اسے آواز دیتی ایک تیز رفتار سیاہ گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ اس عورت کو زبردستی اس گاڑی میں سوار کرایا گیا اور پھر وہ لڑکے اپنی گاڑی دوڑا کر لے گئے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ میں مایوسی سے گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ میں اب بھی دروازے پر ہی کھڑی تھی جب فائز کی آواز میرے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ کسی سے فون پر مخاطب کہہ رہے تھے کہ آج جو عورت آئے گی اسے مہنگے داموں فروخت کرنا کیونکہ وہ بہت حسین ہے۔ کیا فائز یہ سب؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ سب سوچ سوچ کر میرا دماغ گھوم گیا تھا۔ فائز کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ بولے چائے تو بنا لاؤ۔ میں کچن میں چائے بنانے گئی تو میں نے اپنی نیند کی چند گولیاں پیس کر فائز کی چائے میں ڈال دی تھی۔ وہ چائے پیتے ہی ادھر صحن میں سو گئے تھے۔ میں نے جلدی سے ان کا موبائل اٹھایا، اس پر فنگر پرنٹ لاک لگا ہوا تھا۔ میں نے فائز کا انگوٹھا اس پر لاک پر لگایا اور لاک کھل گیا اور ان کے موبائل کی تلاشی لینے لگی تھی۔ میرے سامنے آنے والے حقائق دل دہلا دینے والے تھے۔ دراصل میرا شوہر فائز ایک بہت بڑے گینگ کا حصہ تھا۔ فائز کے پاس وہ لوگ اپنی بہو کے کپڑے لے کر آتے تھے جنہیں وہ گھر سے نکلوانا چاہتے تھے، مگر کسی مجبوری کی وجہ سے ایسا کرنے سے قاصر تھے۔ انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ فائز آگے بھی ایک نیٹ ورک چلاتا ہے۔ وہ تو فائز کو اس کام کے تھوڑے بہت پیسے دے کر مطمئن ہو جاتے کہ بہو گھر سے نکل گئی ہے۔ اگر لڑکی کے والدین سسرال والوں سے پوچھتے کہ ہماری بچی کہاں ہے تو وہ ٹکا کر جواب دے دیتے تھے کہ جس سے حاملہ ہوئی تھی اسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوگی، جبکہ فائز نے تو ایک گاڑی کا انتظام کیا ہوا تھا۔ جیسے ہی لڑکی کے سسرال والے اسے گھر سے نکالتے، فائز اپنے ساتھی سے اس گاڑی میں ڈال کر لے جاتے اور طوائفوں کے کوٹھے پر لے جا کر بیچ دیتے۔ میں نے یہ سارے ثبوت اپنے موبائل میں محفوظ کر لیے تھے۔ میں اس فیصلے پر نہیں پہنچ پا رہی تھی کہ میں ایک مجرم کے ساتھ زندگی کیسے بسر کروں۔ پھر خیال آتا کہ میرا شوہر جیسا بھی ہے میرا تو بہت حیا رکھتا ہے، مجھ پر تو جان نثار کرتا ہے، لیکن پھر دل میں خوف سے اٹھا تھا کہ اگر میرے شوہر نے مجھے بھی ایک دن بیچ دیا تو میں کیا کروں گی۔ بس یہ سب سوچ کے میں فیصلے پر پہنچ چکی تھی۔ میں نے پرچہ دھر لی اور رکشے میں بیٹھ کر تھانے پہنچ گئی تھی۔ میں نے فائز کے خلاف ثبوتوں کے ساتھ پرچہ درج کروایا تھا، جس کے بعد میں اپنے مائکے چلی گئی تھی۔ میرے ابو کو یہ ساری بات بتائی تو انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی کہ میں نے جو بھی کیا ہے درست کیا ہے۔ پولیس نے گھر سے فائز کو گرفتار کر لیا تھا اور اس سے ساری معلومات بھی نکلوا لی تھی۔ کوٹھے پر چھاپا مار کر ساری مغوی لڑکیاں بھی آزاد کروا لی گئی تھی۔ اب فائز اور ان کا پورا نیٹ ورک جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہے۔ میں نے اس واقعے سے یہی سبق سیکھا ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد کھلی آنکھوں سے نظر رکھنی چاہیے۔ شاید کوئی بہت بڑا مجرم ہمارے بہت نزدیک ہو، مگر اس نے خود ہی اچھائی کا حول ایسا چڑھایا ہو کہ ہمیں اس پر شک ہی نہ ہو۔ ایک مجرم کے پکڑے جانے سے مجرموں کا سارا گروہ پکڑا جاتا ہے اور اس طرح معاشرے میں پھیلی برائیاں بھی رک جاتی ہیں۔ میں خود پر فخر کرتی ہوں کہ میں نے اپنا دل مار کر اپنا ہنستا بستا گھر اجاڑ کر بہت سی لڑکیوں کی زندگیاں اجڑنے سے بچا لی ہیں۔ ہمیں کسی بھی مجرم کی صرف اس وجہ سے پشت پناہی نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ہمارا اپنا ہے۔ اپنا ہوا تو کیا ہوا، وہ تو مجرم ہی ہے نا۔ آج ہی سے اپنے ارد گرد مکمل نظریں رکھیں اور مجرموں کو پکڑوانے میں قانون کی مدد کریں۔